السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ چلو بچوں، اب آپ اپنی اردو کی کتاب کھول کر رکھیں۔ آج ہم 8ویں جماعت کا سبق نمبر 3 لل دید شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے لل دید۔ اب میں بلند خوانی کروں گا، بچوں آپ غور سے سنیں، یعنی میں بلند آواز میں پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں۔ کشمیر قدیم زمانے ہی سے ریشیوں، صنعتوں اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ انہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون بھی گزری ہیں، جنہیں پیار اور عقیدے سے لوگ لل دید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لل دید کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وضوح کے ساتھ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا تو بہرحال یقینی ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسط میں سرینگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں سیمپور میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والدین نے اس وقت کے رواج کے مطابق چھوٹی عمر ہی میں ان کی شادی پامپور کے ایک پنڈت گھرانے میں کر دی۔ سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے لل دید کی ازدواجی زندگی بہت ہی تلخ گزری۔ اس ضمن میں کئی واقعات کشمیر کی لوک روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار لل دید کے سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی۔ دوسرے روز حسب معمول جب لل دید گھاٹ پر پانی بھرنے گئی تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل تم نے خوب پیٹ بھر کر اچھے پکوان کھائے ہوں گے۔ اس پر لل دید کے منہ سے بے ساختہ ایک شعر نکلا، جو کشمیری زبان میں ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس شعر کے معنی ہیں: مینڈھا پکے یا بکرا، لل دید کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے۔ لل دید کی ساس کھانا پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بھرا ہوا لگے۔ لل دید نہایت صابر تھیں۔ وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھیں تاکہ ان کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ کسی طرح سے لل دید کا یہ شعر ان کے سسرال کے کانوں تک بھی پہنچا تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور لل دید کا بیان صحیح ثابت ہوا۔ لل دید نہایت صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہیں۔ اب اس کا معنی کچھ اس طرح ہے: کشمیر پرانے زمانے ہی سے ریشیوں، صنعتوں، صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ یعنی ریشی، عابد، سادھو، جوگی، صنعت بھی ہو گیا پرہیزگار لوگ، صوفی بھی ہو گیا پرہیزگار متقی، یعنی ان کا ہی مسکن گزرا ہے۔ ان میں بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون بھی گزری ہیں، یعنی کشمیر کی عظیم شخصیتوں میں ایک عظیم شخصیت یعنی لل دید تھی۔ لوگ ان کو لل عارفہ اور لل ایشوریہ بھی کہتے ہیں۔ لل عارفہ سرینگر سے لل دید کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ لل دید کی زندگی کے بارے اب وضوح کے ساتھ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا، اتنا تو بہرحال یقیناً کہ وہ 14ویں صدی کے وسط یعنی درمیانی 14ویں کے وسط میں پیدا ہوئی، جو سرینگر سے 6 میل دور واقع گاؤں سیمپور میں پیدا ہوئی۔ ان کے والدین نے اس وقت وہی رواج تھا کہ چھوٹی عمر میں لڑکیوں کو شادی کیا کرتے تھے، تو اس کے باپ نے بھی وہی
رواج کے مطابق چھوٹی عمر میں اس کی شادی ایک پنڈت گھرانے میں کر دی۔ پنڈت گھرانے میں اس کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ سسرال میں ساس اور شوہر بہت برے سلوک کے ساتھ اس سے پیش آتے تھے اور تلخ زندگی اس نے گزاری۔ اس ضمن میں کئی واقعات رونما ہوئے۔ جیسا کہا جاتا ہے کہ ایک بار لل دت کے سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی۔ دوسرے روز حسب معمول جب لل دت گھاٹ پر پانی بھرنے کے لیے گئی تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوگا، مگر لل دت کے منہ سے بے ساخت یہ شعر نکلا کہ لل دت مینڈا پکے یا بکرا، لل دت کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے۔ یعنی جو یہ شعر اس نے نکلا آج بھی کشمیر کے لوگوں کی زبان پر یہ ہے، چاہے مینڈا پکے یا بکرا، لل دت چ سوئی کاج وٹھی، یعنی کاج وٹ کشمیری میں اس کو کہتے ہیں، وہی رکھتی تھیں۔ لل دت کے ساس کھانا پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی، یعنی جب کھانا نکالتی تھی تو نیچے ایک پتھر، بہت بڑا پتھر رکھتی تھی تاکہ اوپر چاول ڈالتی تھی تاکہ لوگوں کو لگے یہ کھانا بہت کھاتی ہے، بہت کھانا اس کو ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ لل دت وہ کھانا کھا کر وہ پتھر دھو کر پھر اس کو وہاں سائڈ میں رکھ دیتی تھی، یعنی ایک پاس رکھ دیتی تھی تاکہ اس کی ساس کو یہ زحمت نہ اٹھانی پڑی کہ دوسرا بٹا ڈھونڈنا پڑے، تاکہ دوسرے دن یہ پھر وہی بٹا اس تھالی میں رکھ کر کھانا پروستی تھی تو اس کو یہ اس کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی تھی، ایسا ہی چلتا تھا۔ مگر کسی طرح جو یہ شعر اس نے کہا تھا ان کے سسرال کے کانوں تک بھی پہنچا تو انہوں نے اس کی تحقیق کی تو وہ صحیح ثابت ہوا۔ لل دت نہایت صبر سے سسرال والوں کی یہ زیادتیاں برداشت کرتی رہیں۔ باقی سبق اس سے آگے۔ خوش رہو۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔ اب بیٹھیے اور یاد کریے یہ سبق، کل پرسوں ہم پھر اسے آگے پڑھیں گے تاکہ آپ کی یادداشت زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور آپ یاد کریں، تاکہ جو یہ کٹھن موقع ہے یہ ہم گزار سکیں اور اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر اچھی طرح سبق اور محنت سے کام لیں گے۔